اظہر اقبال اوان صدر اکبری منڈی بورڈ کی جانب سے خواجہ تعظیم گلشن چیئرمین اکبری منڈی بورڈ کی رہائش گاہ پر ہم ہیں بنیان مرصوص مارک حق کی شاندار کامیابی پر کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں اکبری منڈی بورڈ کے تمام عہدیداران کے علاوہ لاہور بھر کی مارکیٹوں کے صدور و سیکرٹریز کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تاجروں نے خواجہ تعریف گلشن المعروف طیفی بٹ شہید کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے خواجہ تعظیم گلشن چیئرمین اکبری منڈی بورڈ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم خواجہ تعظیم گلشن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جس پر خواجہ تعظیم گلشن نے اپنے والد کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، میرے پیارو، میرے شیرو، یاد رکھو کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ تھے، پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور پاک آرمی کے ساتھ رہیں گے، جس پر پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ آگے سے نہیں گزرنا یار۔ تاجروں نے ترانے کا احترام کرتے ہوئے سر کو جھکا کر ترانہ سنا۔ آخر میں خوشحالی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ اس موقع پر ڈی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ملک اظہر اقبال اوان صدر اکبری منڈی بورڈ کا کہنا تھا کہ ناظرین، مارکہ حق بین المرصوص کا 1 سال کامیابی کا مکمل ہونے کی خوشی میں آج ہم موجود ہیں خواجہ تعریف گلشن المعروف طیفی بٹ جو کہ سابق چیئرمین اکبری منڈی بورڈ ہے، ان کی رہائش گاہ پر۔ یہاں پر اکبری منڈی بورڈ کے تاجروں کے علاوہ لاہور بھر کے تاجروں کی بڑی نمائندگی موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت اظہر اقبال اوان صدر اکبری منڈی بورڈ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا پیغام دیں گے مارکہ حق کے والے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 سال ہو گیا ہے اس مارکے کو۔ انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایک جھوٹا واقعہ بنا کے، بیس بنا کے پاکستان میں حملہ کرنے کی جسارت کی، جس کا جواب ہماری پاک افواج نے اس انداز میں دیا ہے کہ پاکستان تب سے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ کی بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک فخر کا مقام ہے اور ہماری پاک افواج کا ایک ایسا قدم ہے جس نے پاکستانیوں کی عزت پوری دنیا میں بہت بلند کر دی ہے۔ اور آج پاکستان دنیا کی جو زیادہ سپر پاورز ہیں ان کے درمیان ثالثی کے کردار کے لیے بھی آگے اسی وجہ سے آیا ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ اپنا بھی دفاع کر سکتا ہے اور کسی بھی معاملے میں ضامن ہوگا تو وہ انشاءاللہ وہ بھی پایا تب تکمیل تک پہنچے گا۔ تو یہ ہمارے لیے تو ایک ایسا فخر ہے جس پہ جتنا بھی ہم سمجھیں کہ کم ہے اس پہ۔ اچھا اذوان صاحب، یہ بتائے گا کہ پاکستان سے 3 گنا بڑا جو ملک جو اپنے آپ کا بڑا غرور تھا اس کو کہ جی رافیل طیارے ان کے پاس، اور آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ رافیل طیارے کس طرح سے پاکستانیوں نے گرائے، اور یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اب بیلوں کے ہاتھوں اللہ پاک نے ہاتھیوں کو مروا دیا تھا، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس میں اصل بات جذبے کی بھی ہوتی ہے۔ صرف طیارے یا اسلحہ جدید ہونا ہی اس چیز کی ضمانت نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کو چلانے والے کا حوصلہ بھی چاہیے اور مہارت بھی چاہیے، جو کہ مسلمانوں میں جتنا ہے کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ ان کے نزدیک تو موت آ گئی تو سب کچھ ختم ہے، مسلمانوں کے نزدیک وہ اگلی زندگی کی ابتدا ہے۔ ہم اگر اس میں جان سے جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تو سارا کچھ ختم ہے۔ اس لیے وہ مسلمان کو جن کا جذبہ ایسا ہو شکست نہیں دے سکتے۔ اصل فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور پاک فوج کے نام کیا پیغام دیں گے؟ جس طرح انہوں نے پاکستانی قوم کا وقار بلند کیا ہے، تو یہ سب سے زیادہ سہرا اس کا ہمارے جو فیلڈ مارشل سید آصم منیر ہیں انہی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی دباؤ میں آئے، جبکہ دوسرے جو ممالک تھے وہ ہمارے دوست ممالک وہ منع بھی کر رہے تھے کہ اگر آپ نہ کریں یہ
جواب انڈیا کو ایسا نہ دیں تو یہ نہ ہو کہ ہم ایک اور غزہ کی صورتحال کا سامنا کریں تو آپ اس کو خاموشی سے برداشت کر دیں. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا اور ایسا فیصلہ کیا کہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. تو یہ سارا انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں آج کل کہ تاجر برادری ادھر ادھر جا رہی ہے. انہوں ایک پیغام ہے میرا, والد صاحب کی پیار, والد صاحب کی محبت تاجرہ کے دلوں کے وچوں کس طرح کٹو گے, کس طرح کٹو گے. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, سونا رب ساڈے نال ہے. انشاءاللہ تسی ساری تاجر برادری
سارے بھرا میرے نال نے اللہ تعالیٰ خیریت رکھے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا. ہم نے جب آپ کو بھی پاکستان آزاد تھا. اب اس آزاد ملک پاکستان کی حفاظت کرنا پاکستانی قوم کے ایک ایک بچے پہ ایک ایک فرد پہ ملک پہ لازم ہے فرض ہے. جس طرح فیلڈ مارشل نے بہادری کا مظاہرہ کیا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ تعریف گلشن صاحب ہمارے تاجروں کا ایک ایک مارکیٹ کا ایک ایک تاجر کا دکھ سمجھتے تھے. ان کی جو خدمات ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی. جتنی دیر تو وہ نسل جو آج تجارت کر رہی ہے وہ نسل ہے تو خواجہ تعریف گلشن صاحب کا بھی نام انشاءاللہ تعالیٰ ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ کس نے کیا 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 ہے. اور ان کے چیزوں کے لیے بھی جناب مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس تقریب کا اختتام ہم اس دعا کے ساتھ کریں کہ یا اللہ ہمارے شہیدوں کو بھی جنت الفردوس کا جو آپ نے وعدہ کی ہے وہ اعلیٰ مقام دے اور ان کی جو فیملیز ہیں ہمارے پاک فوج عطا فرمائے. اور امریکہ کا پریزیڈنٹ اگر دن میں 10 مرتبہ نام لیتا ہے تو ہمارے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کا نام لیتا ہے مگر نہ تو کسی حکمران کا نام بھی میرا خیال ہے. سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین جناب خواجہ تعظیم گلشن صاحب کی اجازت سے اور اپنی مارکیٹ کے جتنے بھی عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں ان کی طرف سے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس تقریب میں وہاں پہ اس کو چاشان لگا رہے ہیں. آج سے سال پہلے یہ جو واقعہ کے ذریعے یہ اکھنڈ بھارت کے خواب کو پورا کرنے کی ایک کوشش کی جس کا جواب ہماری پاک افواج. ہم نہیں چاہتے کہ دوسرا غزہ بنے یا ویسی پوزیشن ہم دیکھیں لیکن سلام ہے ان کی اس بہادری کو کہ انہوں نے اس مارکہ حق کی ابتدا بنیامین القدس کے حساب سے کی اور دشمن کو جن کے رافیل ان کا تو سمجھا جاتا تھا کہ ناقابل تسخیر ہے ایسا ملیامیٹ کیا کہ پوری دنیا 6-0 کہنے پہ مجبور ہو گئی. کہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا تو فوج پاکستان کے وہ شہدا جنہوں نے کئی سالوں سے آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اپنی اولاد قربان کی میں ان کو سر سلوٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو. اور میں اپنے تاجر بھائی کیمرہ مین عظیم ممتاز کے ہمراہ حاجی محمد سعید DN نیوز لاہور.